اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ قیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر، میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ روزانہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور قرآن کریم کی کچھ آیات پر بات ہوتی ہے، سیکھتے ہیں اپنے عہد کے جید علماء سے قرآن کریم آج ہم سے کیا مخاطبت کر رہا ہے۔ شان نزول سے لے کر لمحہ موجود تک ہمارے معزز علماء ہمیں تعلیم فرماتے ہیں قرآن کریم کی یہ آیات آج ہم سے کیا تقاضے کرتی ہیں، یہ بھی ہم سمجھتے ہیں اور سیکھتے ہیں، کیونکہ ہم اور آپ ایمان رکھتے ہیں کہ تا قیامت ذہن انسانی کی امامت قرآن کریم کرتا رہے گا۔ آج سورہ انفال کی آیات 61 اور 62 پر انشاءاللہ اپنے معزز علماء سے بات کروائیں گے۔ 61 اور 62 پر بات کرنے سے پہلے 60 نمبر جو آیت وہ بھی ذہن میں ہمارے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے اور اب کیا فرما رہا ہے۔ وہاں بات ہو رہی ہے وَأَعِدُّوا لَكُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، تم ایسا کرو کہ اب جنگی ساز و سامان کو، اسلحے کو تیار رکھو تاکہ دشمنوں پہ تمہاری ہیبت ہو۔ یہ اللہ کے دشمن ہیں اور تمہارے دشمن ہیں، اور ان دشمنوں پہ بھی تمہاری ہیبت ہو کہ جنہیں تم نہیں جانتے مگر اللہ جانتا ہے۔ خواتین و حضرات، اب اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے اور یہ دین کا مزاج یہ سامنے آ رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر دشمن صلح کی طرف آ جائیں، مائل ہو جائیں، تو آپ بھی اس کے لیے آمادہ ہو جائیے۔ دین لڑائی نہیں چاہتا، لیکن جب لڑائی ہو جائے تو پھر ثابت قدم رہو۔ مسلمان کبھی بزدل نہیں ہوتا، کبھی پیٹھ نہیں دکھاتا، یہ بھی ہمارا دین ہمیں تعلیم کرتا ہے۔ اگر یہ خدشہ ہو کہ یہ دھوکہ دے رہا ہے دشمن ہمیں، تو آپ صلح کر لیجئے، اللہ پر بھروسہ کیجئے، ان سے نمٹنے کے لیے اللہ کافی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ خواتین و حضرات، بہت ساری باتیں اس ذیل میں نکل کر آئیں گی سامنے۔ ہم اپنے معزز علماء سے سیکھیں گے کہ قرآن کریم کی یہ آیات اور پھر اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہی تو ہے، پھر اللہ بتا رہا ہے کہ وہی تو ہے، اللہ ہی تو ہے جس نے اپنی مدد سے اور مومنوں کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تائید فرمائی، اللہ کے ذریعے اور مومنوں کے ذریعے۔ یہاں مومنوں سے کیا مراد ہے، کیا انصار مدینہ، یہ بھی ہم معلوم کریں گے محترم شجاع الدین شیخ صاحب سے۔ ممتاز عالم دین، کون آپ سے واقف نہیں، شاگرد خاص محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب علیہ الرحمہ۔ خواتین و حضرات، تشریف فرما ہے لاہور میں استاد الاساتذہ محترم ڈاکٹر سرفراز احمد آوان صاحب، ایک اور جانا مانا نام۔ آپ اور ہم جانتے ہیں قرآن کریم کے حوالے سے آپ کے ہم پر کتنے احسانات ہیں، اور کتنے آپ ہمارے جو معزز ناظرین ہیں وہ جس طرح کی میلز کرتے ہیں ہمارے پاس، اور جس طرح آپ کی تعریفیں ہوتی ہیں، وہ آپ ہی کا خاصہ۔ خواتین و حضرات، اللہ تعالی ہمارے علماء کو سلامت رکھے۔ تشریف فرما ہے محترم قاری لیاقت حسین صاحب، ایک جانے مانے قاری ہمارے ملک کے۔ سورہ انفال آیات 61 اور 62 کی تلاوت فرمائیں گے قاری لیاقت حسین صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَجَنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ما شاء اللہ۔ إِنَّ
السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم اللہ اکبر. وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ اللہ اکبر. هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين ماشاء اللہ. هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين سبحان اللہ. صدق الله العظيم. جزاک اللہ قاری صاحب. سبحان اللہ سبحان اللہ. قاری لیاقت حسین صاحب نے سورہ انفال کی آیات 61 اور 62 کی تلاوت کی سعادت حاصل کی. ترجمہ پیش کر رہا ہوں. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر دشمن صلح اور سلامتی کی طرف مائل ہوں تو آپ بھی اس کے لیے آمادہ ہو جائیے اور اللہ پر بھروسہ کیجئے، یقیناً وہی سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے. اور اگر وہ دھوکے کی نیت رکھتے ہوں تو آپ کے لیے اللہ کافی ہے. وہی تو ہے جس نے اپنی مدد سے اور مومنوں کے ذریعے سے آپ کی تائید کی. صدق اللہ العظیم. محترم ڈاکٹر سرفراز احمد آوان صاحب کی خدمت میں اس سے پہلے کہ ہم آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال رکھیں، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال محترم ناظرین آپ کی خدمت میں. کل کا سوال یہ تھا کہ مسجد جن کس شہر میں واقع ہے؟ درست جواب مکہ مکرمہ میں. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کس ساتھی کو اسد اللہ کے لقب سے نوازا گیا؟ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ، یا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے. ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709. ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980. ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv. ہمارا SMS کا نمبر 3031. اور خواتین حضرات ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 0092321825019 ڈاکٹر صاحب ارشاد فرمائیے، یہ سورہ انفال آیات 61 اور 62 اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ اور یہاں صلح جوئی کی بات ہو رہی ہے. اللہ اکبر. ارشاد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. انیک صاحب، جیسا کہ آپ نے انٹرو میں اس بات کا تذکرہ فرمایا
اور ان آیات سے بھی یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ جنگ کبھی بھی مقصود بذات نہیں رہی، نہ ہی مسائل کا حتمی حل ہے جنگ۔ بلکہ میں تو آپ سے عرض کروں کہ ملکہ بلقیس نے جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط اس کے پاس پہنچا تو اس نے اپنے مشیروں کو، اپنے وزیروں کو جمع کیا اور ان سے اس خط کے بارے میں جب ڈسکس کی بات، تو انہوں نے مشورہ دیا کہ ٹھیک ہے، ہم بھی نحن اولو قوت و اولو باس شدید، ہمارے پاس بڑا اسلحہ ہے، ہم بڑے طاقتور ہیں، ہم میدان جنگ میں اتریں گے۔ تو ملکہ بلقیس نے جو جواب میں ان کے یہ بات کہی تھی بڑی غور طلب ہے۔ اس نے کہا تھا ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ۔ دیکھو، جنگ کوئی مسئلے کا حل نہیں ہے، جنگ جب ہوتی ہے تو افسدوها، شہروں میں جب وہ جنگ کرنے والے داخل ہوتے ہیں تو بالکل ان کو بگاڑ کے رکھ دیتے ہیں۔ خاص طور پر آج کے دور میں تو آپ دیکھیے کہ جس قدر سامان جنگ ہے وہ بالکل تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ جی ہاں۔ وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً، اور ان شہروں کے رہنے والے معزز لوگوں کو بالکل کمزور اور ذلیل کر کے رکھ دیتا ہے۔ اور آپ دیکھ لیے ہمارے قریب کے دور میں جو شام میں جو معزز لوگ تھے، عراق میں جو معزز لوگ تھے، اور لیبیا میں جو معزز لوگ تھے، اور دوسرے مقامات پر، ان کے ساتھ کیا ہوا ہے، یہ بالکل یہ آیت جو ہے نا اس سارے منظر کو سامنے لا رہی ہے۔ تو ایک تو یہ بات سمجھائی گئی کہ دیکھیے جنگ مقصود بالذات نہیں ہے، لہٰذا اگر صلح کی کوئی صورت پیدا ہو رہی ہو تو اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اس بات کا اختیار ہے کہ آپ صلح کر لیجیے حالات کو دیکھ کر۔ چنانچہ اس آیت میں جو ارشاد فرمایا وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ، یہ سلم کا لفظ سین کے زبر کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے، سین کے زیر کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے، سلم بھی سلم بھی، یہ دونوں معنی صلح کے ہیں۔ فَجْنَحْ لَهَا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ صلح کی طرف جھکاؤ کرتے ہیں تو آپ بھی صلح کی طرف اپنا جھکاؤ ظاہر کیجئے۔ یہاں یہ جو امر ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ امر تخییر کے لیے ہے، یعنی اختیار دیا جا رہا ہے، آرڈر نہیں دیا جا رہا بلکہ اختیار دیا جا رہا ہے کہ اگر آپ حکمت سمجھیں تو صلح کر لیں۔ ایک سب میں آپ سے عرض کروں کہ ان ساری تعلیمات سے ایک بات تو یہ واضح ہوتی ہے کہ اسلام صلح اور امن و آشتی کا دین ہے۔ آج وہ ظالم کہ جنہوں نے اللہ کی زمین کو ظلم سے بھر دیا ہے اور ہر طرف مسلمانوں کا خون عرضہ کر دیا ہے، وہ ہمیں دہشت گردی کا طعنہ دیتے ہیں، حالانکہ ان سے بڑا دہشت گرد اس کائنات میں کوئی نہیں، اس میں کوئی شک نہیں، اور انہوں نے دہشت گردی سے دنیا کو بھر دیا ہے، اور جہاں مسلمانوں نے مزاحمت کا اظہار کیا اللہ پر توکل کرتے ہوئے، وہاں سے وہ تیزی کے ساتھ بھاگتے بھی نظر آ رہے ہیں۔ لیکن انہوں نے اور ان کے ایجنٹوں نے جو مسلمانوں کے اندر موجود ہیں، مسلمانوں کو دہشت گردی کا طعنہ دے دے کر مسلمانوں کے عام سادہ لو مسلمانوں میں یہ بات بٹھا دی کہ اسلام دہشت گردی کا دین ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ اسلام، اس میں کوئی شک نہیں کہ صلح اور امن و آشتی کا دین ہے، لیکن اگر ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہو، دیکھیے قرآن میں کہا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم، جو کفار تمہارے ملکوں پر حملہ آور نہیں ہونا چاہتے اور جو کفار تمہارے وسائل پر کنٹرول حاصل نہیں کرنا چاہتے اور ان کفار کی مدد نہیں کرنا چاہتے جو تمہارے وسائل پر کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے ہم تمہیں نہیں روک رہے۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَا، اگر کفار میں سے کوئی تمہارے ہاں آ کے پناہ لیتا ہے اور دین کو سمجھنا چاہتا ہے، فَأَجِرْهُ، اسے اپنے ہاں پناہ دیجئے اور اسے دین سیکھنے کے لیے موقع دیجئے۔
حتی یسمع کلام اللہ ثم ابلغ مامنا، اور پھر اگر بالفرض وہ مطمئن نہیں ہوا ہے تو اس کو اپنے امن والی جگہ پر پہنچانا، یہ ساری تمہاری ذمہ داری ہے۔ لیکن والذین اذا اصابہم البغی هم ینتصرون، مسلمانوں کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ اگر کوئی ان کے ساتھ سرکشی کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، بغاوت پر اتر آتا ہے، ان پر ظلم مسلط کرنے پر اتر آتا ہے، بجائے اس کے کہ امن کی بحالی کی بات ہو اور بجائے اس کے کہ ظلم کا خاتمہ اور عدل کا قیام جو مقصود ہے اصل میں ہمارے ہاں جہاد میں، اس کی بجائے ان پر ظلم مسلط کرنا چاہ رہا ہو تو ہم ینتصرون، پھر مسلمانوں کی خوبی یہ ہے کہ وہ ان سے انتقام لیتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو یہ تعلیم دے رہا ہے کہ اگر تمہارا مد مقابل صلح پر اتر آتا ہے تو تم بھی آگے بڑھ کے اس کے ساتھ صلح کرو اگر حکمت سمجھتے ہو اس میں۔ اور فرمایا وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، اگر وہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں تو فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، اے حبیب پھر اللہ آپ کو کافی ہے۔ یہاں میں یہ وضاحت کر دوں کہ یہ حسبک اللہ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے، جیسے اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا نا کہ واللہ یعصمک من الناس، انسانوں کی طرف سے آپ کا دفاع کرنے والے ہم کافی ہیں، انا کفیناک المستہزئین۔ اسی طرح فإن حسبک اللہ، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے۔ عام مومنین جو ہیں وہ ظاہری تدابیر اختیار کریں گے اور گرد و پیش کے حالات کو دیکھ کر پھر فیصلہ کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت کی روشنی میں حالات کے پیش نظر صلح بھی کی ہے، بلکہ آپ دیکھیے اہل خیبر کے ساتھ شرائط پر صلح کی ہے۔ دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کی اور بظاہر لگتا تھا کہ جیسے ایسی شرائط ہیں مصلحتاً کمزور شرائط پر صلح کی، لیکن قرآن اس صلح کو کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ صلح دراصل آپ کے لیے فتح مبین ثابت ہوئی۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا کہ سن 6 ہجری میں یہ صلح ہو رہی ہے اور ساتھ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عمرۃ القضاء کے لیے تشریف لاتے ہیں، اور 8 ہجری میں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی اس خواب کو پورا کر رہے ہیں۔ لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون۔ فتح مکہ جو ہے وہ اس صلح کا ایک طرح سے یہ صلح اس کے لیے پیش بندی ثابت ہو رہی ہے۔ تو الحمدللہ صلح کا بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا، اور آج بھی مسلمانوں کو یہی تعلیم ہے کہ اگر کسی مرحلے پر ایسی صورتحال پیدا ہو کہ دشمن تمہارے ساتھ صلح کرنا چاہتا ہے اور تم بھی اس میں بہتری سمجھتے ہو تو یقیناً تمہیں صلح کرنی ہے۔ فلا تہنوا وتدعوا الى السلم وانتم الاعلون واللہ معکم ولن یترکم اعمالکم، تم نے صلح کی بھیک نہیں مانگنی، اپنے میدان میں ڈٹے ہوئے اور میدان سے راہ فرار اختیار کرنے کے مزاج میں تم نے نہیں رہنا ہے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن رہو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں غلبہ عطا فرمائیں گے۔ لیکن اگر دشمن تمہارے ساتھ صلح کرنا چاہتا ہے تو پھر حالات کو دیکھ کر، گرد و پیش کو دیکھ کر اس کے ساتھ صلح کرنا، یقیناً اسی میں ہی تمہارا فائدہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دشمن کی طرف سے اگر صلح کی پیشکش ہو تو اسے قبول کر لیا جائے۔ ایک سوال میرا بھی اس ذیل میں یہ بھی ہوگا کہ صلح کی پیشکش آئے، یعنی یہاں سے پیشکش نہیں جائے، مسلمان صلح کی پیشکش کیا کر سکتا ہے یہ آپ ہمیں بتائیں گے۔ لیکن اگلی بات اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر صاحب نے بہت تفصیلی کلام فرمایا، اگلی بات یہ کہ اگر وہ دھوکہ دے رہا ہے صلح کے ذریعے، یعنی ایک چال چل رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس کو چھوڑ دیجئے، اس کے لیے اس سے نمٹنے کے لیے میں کافی ہوں، بھروسہ اللہ پر، یہ جنگی ساز و سامان پر نہیں ہے۔ ارشاد۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
بہت خوبصورت گفتگو ڈاکٹر صاحب کی طرف سے ماشاءاللہ بہت سارے پہلو کھل کر آئے. اللہ ڈاکٹر صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائے. آمین. تھوڑا سا بات کو آگے بڑھاتے ہیں. جیسے کہ آپ نے انٹرو میں بھی ارشاد فرمایا کہ اس سے قبل سورہ انفال کی آیت نمبر 60 ہے جی ہاں. اور بڑا زوردار تقاضا سامنے آ رہا ہے. وَعِدْ لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ، جو تمہاری استطاعت میں ہو تم ان لوگوں کے خلاف تیاری کرو، قوت کے ذریعے، پلے ہوئے گھوڑوں کے ذریعے، جو بھی ہر آہت کے اعتبار سے جنگی صلاحیت ہے اس کے حصول کی تعلیم عطا کی گئی تاکہ اللہ کی دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو اور ان دشمنوں کو جن کو تم نہیں جانتے مرعوب رکھ سکو. تو ایک طرف تو آیت نمبر 60 ہے، ایک عجیب مزاج ہے اس کا کہ تم تیاری کرو، دشمن کو مرعوب رکھو، اللہ کے دشمنوں کو مرعوب رکھو. ایک طرف یہ انداز ہے. اور اب آیت نمبر 61 اور 62 کی ہم بات کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ صلح کے تعلق سے کلام عطا فرما رہا ہے. اس سے بھی ایک یہ پہلو سامنے آتا ہے جو کسی اور پروگرام میں آپ نے غالباً بات بیان فرمائی تھی. یہ جنگ برائے جنگ کا معاملہ نہیں ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک دین عطا فرمایا اور پیغمبر علیہ السلام کو اس دین کی ذمہ داری عطا فرمائی. اس کی دعوت پیش کی جائے، اس کی تبلیغ کی جائے اور اس کے قیام کی جد و جہد کی جائے، اور جو لوگ رکاوٹ بنے ان کے خلاف قتال بھی کیا جائے گا. لیکن ابھی میں چاہوں گا اس آیت پر اشارہ میں بھی کر دوں. ڈاکٹر صاحب نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 5 ہمیں سنائی. سورہ توبہ کا اپنا ایک مزاج ہے، براءۃ من اللہ ورسولہ، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کی طرف سے اعلان بیزاری اور برات کا اعلان ہو رہا ہے. یہ سن 9 ہجری کی بات آ رہی اور آگے چل کر کیا کہا جا رہا ہے، جہاں ملے اڑا دو ان کی گردنوں کو. اللہ اکبر، اتنا سخت کلام. لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ ڈاکٹر صاحب نے آیت تو سنائی ہمیں، آیت نمبر 5 سورہ توبہ کی، وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ. یہ اتنا زوردار کلام، اتنا بھاری بھرکم تقاضا اور ان کی گردنیں اڑا دینے کا الٹیمیٹم آ رہا ہے. 4 مہینے کی مہلت بھی دی گئی. اس دوران میں قرآن کہہ رہا ہے اگر ان میں سے کوئی پناہ چاہے تو اس کو نمبر 1 پناہ بھی دو، حتی یسمع کلام اللہ، یہاں تک کہ اللہ کے کلام کو سن لے. ثم ابلغوا مأمنہ، اس کے جائے امن تک پہنچاؤ. گن پوائنٹ پہ اسلام قبول نہ کروانا، اس کو فری چوائس دو، فری ول دو. اور پھر قرآن کہتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو جانتے نہیں ہیں. 9 ہجری کا مطلب ہے 21 سال ہو گئے قرآن سناتے ہوئے، اور اللہ کتنا مارجن دے رہا ہے کہ یہ جانتے نہیں ہیں. معلوم ہوا کہ اللہ اگر اسلحے کا بھی حکم دیا، قتال کا بھی حکم دیا. ابھی خیال آ رہا تھا میں جملہ کہتا ہوں، اصلاح کی ضرورت ہوگی تو آپ بھی ڈاکٹر صاحب فرما دیجئے گا. گردنیں اڑوانا مقصود نہیں، گردنیں جھکانا مقصود ہے. یا تو اللہ کے سامنے جھک جاؤ، ورنہ اسلامی ریاست کی بالادستی کو قبول کرو تاکہ ظلم و ستم کا خاتمہ ہو جائے. باقی اللہ تعالیٰ آخرت میں فیصلے فرما دے گا. تو گردنیں اڑانے کا مسئلہ نہیں، گردنیں جھکانے کا معاملہ ہے کہ بندوں کی گردن بندوں کے رب کے سامنے جھک جائے، اور جو اس کے لیے تیار نہیں ہو تو یا تو پھر وہ گردن اڑوائے یا اسلامی ریاست کی بالادستی کو قبول کر لے. سبحان اللہ، اسلامی ریاست کی بالادستی کو قبول کر لے. اور وہ قبول کر لے تو 9 ہجری ڈاکٹر صاحب نے اشارہ بھی فرمایا، یعنی فتح مکہ کے بعد ہے. ریاستی قوانین کی اگر آپ پامالی کریں گے تو سزا پائیں گے. اور اگر اسلام قبول نہیں کرتے اور اسلامی ریاست کی بالادستی قبول کرتے ہو، ذمہ بن کرو تمہارا عقیدہ، تمہاری جان، تمہارا مال، تمہاری آبرو، تمہارا گھر، تمہاری عبادت گاہ، اسلامی ریاست اس کی حفاظت. کس قدر خوبصورت یہ جو توازن ہے نا، وہ آج کی ہماری آیات میں بھی آ رہا ہے. آیت نمبر 60 میں تیاری اور آیت نمبر 61 میں صلح کا حکم دیا جا رہا ہے. اس میں بھی بڑا قیمتی معاملہ. یہ تو سورہ انفال ہے، بدر کا معاملہ ہو چکا، سن 2 ہجری کی بات ہے. حضور علیہ السلام تشریف لائے مدینہ شریف، اور مدینے میں 3 قبائل آباد تھے یہود کی، بنو قینقاع، بنو قریظہ، بنو نذیر. ان سے حضور علیہ السلام نے معاہدے کی. اولا یہ حکمت تھی، حضور علیہ السلام کی فراست تھی. حضور نے انٹرنلی مدینہ شریف کا استحکام پہلے چاہا تاکہ جو بیرونی بڑا دشمن ہے مشرکین، ان سے نمٹنے کا معاملہ آسان ہو سکے. یہ حضور کی فراست کا معاملہ. تو اس تناظر میں کہا جا رہا ہے کہ اگر کوئی صلح کرنا چاہتا ہے، کوئی معاہدہ کرنا چاہتا ہے، آپ بھی آگے بڑھ کر، اور اگر وہ خیانت کرنا چاہے گا تو بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے لیے کافی ہے. اس میں ایک پہلو تو یہ ہے جو ڈاکٹر صاحب نے ماشاءاللہ سورہ حدیبیہ کا حوالہ بھی دیا. ایک مشن حضور کا جاری ہے، آپ ایک نمائندگی کر رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، اس کا دین لے کر آئیں، اس کی دعوت، اس کے نفاذ کی جد و جہد آپ کے پیش نظر ہے. اس کے خاطر کبھی تلوار اٹھانا پڑی تو تلوار بھی اٹھائی. اس کے خاطر کبھی بظاہر جھک کر صلح کرنی پڑی تو حضور نے وہ صلح بھی کی. تو اصل صلح یا اصل جنگ کا معاملہ نہیں، اصل وہ مشن کی تکمیل ہے جس کے لیے حضور کو مبعوث کیا گیا صلی اللہ علیہ وسلم. تو کبھی صلح بھی ہو رہی ہے، وہ بھی مشن کی تکمیل کے لیے، اور کبھی تلوار اٹھائی جا رہی ہے تو وہ بھی مشن کی تکمیل کے لیے. آپ نے بہترین بات فرمائی. سوال یہاں سے ایک جنم لیتا ہے ذہن میں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو اللہ تعالی انبیاء کو، اپنے رسولوں کو براہ راست وہی عطا فرماتا ہے نا. صلح حدیبیہ کی بات ڈاکٹر صاحب نے کیا پیاری بات فرمائی. 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہو رہی ہے، 8 ہجری میں فتح مکہ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کون جانتا تھا کہ 2 سال بعد کیا ہو رہا ہے فتح مکہ.
آج اب نہیں، یہ میرا یہ تو پریمبل ہے. جی. اب سوال میرا یہ ہے، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بات فرمائی کہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت فراست کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اور اللہ کافی ہے. واللہ یعصمک من الناس کا بھی آپ نے حوالہ دیا ڈاکٹر صاحب نے. اب میرا سوال ذرا جوڑتے ہیں حالات حاضرہ سے. یہ آیت نمبر 61، ابھی ہم 62 پہ نہیں آئے. یہ 61 آج کے مسلمان، وہاں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں ایک عام مسلمان، ایک عام حکمران، وہ کیا کرے؟ صلح کا تقاضا اگر آئے تو پورا کرے یا نہ کرے، یا بزدلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جو دنیا کے ٹھیکیدار ہیں، جو عالمی ٹھیکیدار ہیں، ان کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کر دے. ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیر. ڈاکٹر صاحب کا بھی حوالہ آپ نے دیا، آپ نے بھی ارشاد فرمایا کہ اگر ان کی طرف سے صلح کا پیغام آئے، یہ نہیں کہ تم صلح کے لیے آگے بڑھ بڑھ کر اپنے آپ کو پیش کرو اور کمپرومائز کرو اور اللہ کے دین کو اس کے احکام کو پامال کرو، ان کی طرف سے صلح کا پیغام ہے. ایک تو یہ نقطہ بڑا قیمتی ہے، یعنی بندہ مومن خود بزدل بن کر، ڈرپوک ہو کر، جھک کر، پس کر، دب کر اپنے آپ کو پلیٹ میں پیش کر دے، لو جی میں صلح کرنے کے لیے آ گیا ہوں، اس کی قطعاً بات نہیں کی جا رہی. نمبر 1. نمبر 2، انیس صاحب، حضور علیہ السلام تشریف لے گئے، وقت فرصت ہے، کہاں کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. آج ہم حضور کے نمائندے ہیں، تو ہمارے پیش نظر وہ مشن رہے گا جو مشن حضور کا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. اگر وہ مشن پیش نظر ہو اور ہم اس کے ساتھ کمیٹڈ ہوں، اور پھر اس کے تعلق سے جیسے ڈاکٹر صاحب نے خود فرمایا، یہ تو حضور کے لیے خاص معاملہ تھا، واللہ یعصمک من الناس، لیکن ڈاکٹر صاحب نے بڑی پیاری بات بیان فرمائی. آج ہم گرد و پیش کے حالات کو بھی دیکھیں گے، باہمی مشاورت بھی کریں گے. حضور امت کو مشورے کی سنت بھی عطا کر گئے، لیکن لائمن حضور کا سامنے رہے گا کہ ہماری کمٹمنٹ اللہ کے ساتھ، اللہ ہمارا ترجیح اول رہے، اور ہمارا مشن رہے وہ جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا. اگر اس مشن کی تکمیل میں ہم لگتے ہیں کمٹمنٹ کے ساتھ، تو کبھی صلح کرنے میں ہمیں سہولت ہو، ہمیں فوائد ہوں. جیسے حضور نے بظاہر دب کر صلح کی، کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ 1400 صحابہ کرام صلح حدیبیہ میں آپ کے ساتھ ہیں، اور اس درمیان 1.5-2 برس سیز فائر رہا. حضور کو دعوت کا موقع ملا، خطوط حضور نے روانہ فرمائے، اور 10,000 صحابہ آپ لے کر فتح مکہ ہو رہا ہے نا. لیکن اب آپ ہی سے سوال، میرا اگلا سوال بھی، صلح ہوتی ہے یا کوئی پیکٹ ہوتا ہے وہ برابری کی بنیاد پہ ہوتا ہے. آج ہم لمحے موجود میں زندہ ہیں نا، آج کی ہم اگر بات کریں تو آج جو صلح کی بظاہر صلح کی جو پیشکشیں ہوتی ہیں، وہ مسلمان ریاستوں سے یہ کہا جاتا ہے، یا جسے کہتے ہیں ڈکٹیشن، کہ تمہیں یہ کرنا ہوگا، ادروائز سینکشنز لگائیں گے. نہیں، ہم تمہیں پتھروں کے زمانے میں لے جائیں گے. اب میں اسی کا حوالہ دوں، جزاک اللہ خیر. جس نے کبھی کہا نا ہمیں کہ پتھروں کے زمانے میں پہنچ جائیں گے، تو غیروں کی بات ماننے کے بعد کیا پاکستان میں دودھ کی نہریں جاری ہو گئی؟ نمبر 1. نمبر 2، آپ نے بجا فرمایا وہ تو ڈکٹیشن کر رہے ہیں، وہ تو ہم پہ جو ہے نا ہم پر زندگی تنگ کرنے کی بات کر رہے ہیں. میں نے تو پہلے نقطہ، ایسی صورت میں کیا صلح کی جائے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نا، سوال ہی پیدا نہیں اس لیے کہ میں نے پہلے جملہ کیا خواہ وہ صلح ادھر سے آئے. جی بالکل، اس سے کہ یہاں تم کمپرومائز کر رہے ہیں نا. میرا پہلا جملہ مستقل کیا ہے؟ مشن اگر محمد رسول اللہ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ، اس کی وجہ کیا ہے؟ حوالہ کیا دیا؟ دیکھیے جی، بنو قریظہ کے ساتھ حضور نے معاہدہ کیا، بنو نذیر کے ساتھ حضور نے معاہدہ کیا، بنو قینقاع کے ساتھ معاہدہ کیا. نہیں کہا گیا کہ اسرائیل کو تسلیم کرو. ارے اسرائیل کو تسلیم کرو، کیا رسول اللہ نے مدینہ کا پیکٹ نہیں کیا تھا؟ میثاق مدینہ نہیں کیا تھا؟ وہ خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں. ہوئے کس درجے فقیہان حرم بے توفیق. آج تم محمد رسول اللہ کے مشن کو اپنا مشن قرار دو. آج تم کہو کہ ہاں ہمارا مشن وہ جو محمد رسول اللہ کا مشن ہے، تو تم حق بجانب ہو کہ تم میثاق مدینہ کا بھی حوالہ دو، اور آؤ اسرائیل سے بھی بات کریں، آؤ انڈیا سے بھی بات کریں. لیکن تم اپنی جیبیں بھرنا چاہو، تم اپنے پلاٹ بنانا چاہو، پلاٹ تو چھوٹی بات ہو جائے گی، تم اپنے دنیاوی مفادات چاہو اور نام لو محمد رسول اللہ علیہ السلام کا، تو اس غداری پہ شرم آنی چاہیے، اس غداری پہ شرم آنی چاہیے. اسی اصولی بات، میری جذباتیت کو معاف کیجئے گا، اصولی بات کیا ہے؟ مشن اگر محمد رسول اللہ کا ہے اور ڈکلیئرڈ ہے، تو اگر صلح کرنا چاہو ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور صلح کر کے وقت گین کرو تاکہ دعوت پیش کی جا سکے. لیکن نام وہاں کا لو اور مفادات اپنے ہوں، تو یہ ایسا بڑا جرم ہے، اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائے گا کہ اس کے پیغمبر کا نام لے کر، ان کی سیرت کا حوالہ دے کر تم اپنے دنیا کے چند ٹکے کے مفادات کی جو ہے وہ حفاظت چاہتے ہو. تو یہ تو افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض والی بات ہو جائے گی.
اللہ اکبر۔ ڈاکٹر صاحب سبحان اللہ، یہ آیت نمبر 61 آپ دونوں حضرات نے بالکل واضح کر دی بات۔ اب بہت ساری باتیں اس ذیل میں مزید ہو سکتی ہیں، اگر آپ فرمانا چاہیں ضرور فرمائیں، لیکن جو آیت نمبر 62 میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جب یہ فرما رہا ہے کہ تم صلح کر لو، صلح کو فوقیت حاصل ہے، اگر یہ دھوکہ دیں تو میں ان سے نمٹنا جانتا ہوں اور آپ کے لیے اللہ کافی ہے، فوراً اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھیے اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ نے آپ کی تائید کی اور پھر مومنوں کے ذریعے آپ کی تائید کروائی۔ یہ کن مومنوں کی بات ہو رہی ہے؟ کیا انصار مدینہ کی بات ہو رہی ہے جنہوں نے اپنے گھر کے دروازے کھول دیے سرکار دو عالم کے لیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ بالکل، اس میں کوئی شک نہیں انیک صاحب کہ مومنین کا اطلاق قرآن کریم میں جہاں بھی آیا، پورے قرآن کریم میں جہاں بھی مومنین کا اطلاق ہوا ہے، اس کے سب سے پہلے مصداق صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین ہیں، وہ انصار ہوں یا مہاجر ہوں، وہ سب کے سب۔ تو اس لیے اس میں کوئی شک نہیں کہ هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین، اے حبیب اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدد کی ہے، اپنی خاص غیبی مدد کے ساتھ آپ کی تائید کی ہے، اور ان مومنین ظاہری طور پر ان مومنین کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدد کی ہے۔ لیکن ایک جملہ میں یہاں عرض کر دوں، اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، ہم نے ایمان والوں کی مدد کرنا اپنے اوپر لازم کر رکھا ہے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، تم بالا دست رہو گے اگر تم کھرے مومن ہو جاؤ گے۔ یہ اللہ قرآن کریم میں بار بار ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، اللہ تعالیٰ یقیناً ان کے ساتھ ہے جو صاحبان تقوی ہیں، صاحبان ایمان ہیں اور صاحبان احسان ہیں۔ وہ جیسے صحابہ کھرے مومن تھے، ان کی اللہ نے مدد کی۔ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ جن کو انہوں نے کہا تھا کہ کارپٹ بمنگ کے ذریعے سے تمہیں ہم اس زمانے میں پتھروں کے زمانے میں پہنچا دیں گے، وہ لوگ جو ہمیں ڈرا رہے تھے کہ ہائے ہائے خبردار ایسی کوئی بات نہ کرنا ورنہ پتھروں کے زمانے میں پہنچ جاؤ گے، جنہوں نے اپنے ایمان کی بنیاد پر، کھرے ایمان کی بنیاد پر اس بات کو نہیں تسلیم کیا، آج وہاں سے وہی ظالم بھاگ رہے ہیں، بلکہ کرونا کے ڈر سے تیزی کے ساتھ بھاگ رہے ہیں۔ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا انتقام بہت برا ہے۔ اللہ تعالیٰ انتقام سے بچائے سب کو۔ اتنی بات میں یہاں صرف کہہ دوں اس حوالے سے جو آپ نے ابھی تک گفتگو کی۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسری آیت میں جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، وہ فرمایا کہ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ، اگر وہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں آپ کو، تو دھوکے کی صورت ایک موقع پر پیدا ہوئی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ قبیلہ جوہینہ کے ہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں جب جہاد کے لیے صحابہ پہنچے اس غزوے میں، تو ایک سٹیج ایسی آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ ظہر کی نماز باجماعت ادا کی میدان جنگ میں۔ ادھر دوسرے فریق مخالف سامنے موجود ہے، قبیلہ کے لوگ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ظہر کی نماز باجماعت ادا کی، ساری جماعت نے آپ کے ساتھ نماز ادا کی، تو انہوں نے آپس میں یہ گفتگو کی کہ ستأتیکم صلاۃ احب الیہم من الاولاد، ستأتیہم صلاۃ احب الیہم من الاولاد، ان کی ایک اور نماز آنے والی ہے جو انہیں اولاد سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ انیق صاحب، نماز کے بارے میں کفار یہ کہہ رہے ہیں، کفار کی یہ رائے ہے کہ ان کی ایک اور نماز آنے والی ہے، یعنی عصر کی نماز، جو انہیں اولاد سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ کیا واقعتاً آج ہم مومن ہیں اور ہمیں نماز اولاد سے بھی زیادہ عزیز ہے؟ تو لہذا انہوں نے یہ مشورہ کیا کہ جب یہ نماز کے لیے کھڑے ہوں گے تو ویسے ہی نماز پڑھیں گے جیسے ظہر کی نماز انہوں نے پڑھی ہے، تو ہم اچانک ان پر حملہ آور ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو ان کے منصوبے سے آگاہ کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی رکعت اس طرح سے پڑھائی
کہ رکوع میں تو ساری جماعت، ساری فوج، یعنی جو لشکر کے لوگ تھے شریک، وہ سارے لشکری آپ کے ساتھ رکوع میں شامل ہوئے، لیکن 2 صفیں تھیں۔ جب سجدے میں گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیچھے پہلی صف ویسے ہی کھڑی رہی، پچھلی صف نے سجدہ کیا۔ پھر اگلی رکعت میں پچھلی صف کھڑی رہی اور اگلی صف نے سجدہ کیا۔ اللہ اکبر۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، اگر وہ آپ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو کافی ہے۔ ایسی تدبیر اختیار کی گئی کہ دشمن کو یہی نظر آیا کہ صحابہ ہمارے سامنے کھڑے ہیں۔ تو آج بھی ایسی صورتحال ہماری ہونی چاہیے کہ ہم ذرا سے دبکے سے اور ذرا سے دباؤ سے کہیں سجدے میں نہ گر جائیں، جیسے قبیلہ جوہینہ کے مقابلے میں صحابہ باوجود سجدے کے تقاضے کے کھڑے رہے تھے۔ جی ہمیں بھی ڈٹ جانا چاہیے، اور جو ڈٹ جاتے ہیں، مرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، ان کو کوئی بھی نہیں مار سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب گفتگو فرما رہے تھے تو مجھے اقبال کا مصرع یاد آ رہا تھا کہ یہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا۔ یہ مصرع لکھ دیا کس شوخ نے محراب مسجد پر، یہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا۔ اللہ اکبر۔ اچھا شیخ صاحب، بہت ساری باتیں، ایک تو آیت کا آخری حصہ یعنی آیت نمبر 62، اس پہ آپ گفتگو فرمائیے، اور جو سب سے اہم بات جو میں چاہتا ہوں آپ گفتگو فرمائیں، ٹو ڈوز کرنے کے کام، سمپل سوال جو ہم ہر پروگرام میں رکھتے ہیں کہ یہ آیات آج ہم سے کیا تقاضا کر رہی ہیں؟ بڑے خلوص سے دنیا فریب دیتی ہے، بڑے یقین سے ہم اعتبار کرتے ہیں۔ ارشاد۔ جزاک اللہ خیر۔ دیکھیے انیس صاحب، ایمان وہ دولت ہے جو بندہ مومن کو فراست عطا کرتی ہے اور وہ اشیاء کی حقیقت کو دیکھتا ہے، جیسے حدیث شریف میں دعا بھی آئی نا کہ اللہم ارنی حقیقت الاشیاء کما ہی، اللہ مجھے اشیاء کی حقیقت کو اس طرح دکھا دے جیسے کہ وہ ہیں۔ اور اللہ کے پیغمبر نے تو یہاں تک فرمایا کہ مومن سے ڈرا کرو اس کی فراست سے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اس قرآن کو قرآن کہتا ہے فرقان، اور اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتا ہے تم اللہ کا تقوی اختیار کرو یجعل لکم فرقان، اللہ تمہیں فرقان عطا فرمائے گا۔ یہ خوف خدا جو ڈاکٹر صاحب نے بھی آیتیں ہمیں سنائی، یہ ایمان اللہ تعالیٰ کی ذات پر، یہ بندے کو وہ نور عطا کرتا ہے کہ جس سے وہ اشیاء کی حقیقت کو دیکھ سکتا ہے۔ اللہ ابھی وہ جو آپ نے مصرع بھی سنایا کہ نادا سجدے میں، یہ نادا گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا۔ جی، تو بندہ کھڑا کب ہوتا ہے؟ بندہ کھڑا اس وقت ہوتا ہے جب وہ اسباب اور مخلوق سے بالاتر ہو کر سبحان سوچتا اللہ، ہے۔ سبحان اور اللہ۔ اللہ فرماتا ہے سورہ محمد میں صلی اللہ علیہ وسلم، سورہ محمد کی آیت نمبر 7 میں کہ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے ایمان والو اگر تم اللہ کی نصرت کرو گے تو اللہ تمہاری نصرت فرمائے گا اور تمہارے قدموں کو مضبوطی عطا کر دے گا۔ لیجئے ایک اور جواب آ گیا، یہاں تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے آپ کی نصرت فرمائی، آج ہم امت بھی چاہتی نا کہ اللہ کی نصرت ہمارے شامل حال ہو جائے۔ اللہ کہتے تم میری نصرت کرو میں تمہاری نصرت کروں گا۔ پھر وہی بات آئی اس کے دین کے ساتھ کمیٹڈ ہونا۔ اللہ کی نصرت سے مراد کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام پکار رہے من انصاری الی اللہ، کون ہے میرا مددگار اللہ کی طرف؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، حواریین کہہ رہے ہم اللہ کے مددگار۔ تو رسول کی پکار پر لبیک کہنا، رسول کے مشن کو اپنا مشن بنانا، رسول کے قانون کے دست و بازو بننا، یہ ہے اللہ کی نصرت۔ اور جب بندے یہ نصرت میں لگیں گے تو اللہ کہتے ہیں میں تمہاری نصرت میں لگ جاؤں گا اور میں تمہارے قدموں کو مضبوطی عطا کر دوں گا۔ تو ٹو ڈوز کی بات تو وہی ہے، مشن ہمارا وہ ہو جو محمد مصطفیٰ کا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسے میں نے آپ کی مدد کی بدر میں، کیونکہ بدر کے فوری بعد یہ آیات آ رہی ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، تو میں مدد کروں گا، لیکن جیسا آپ فرما رہے ہیں ہر چیز میں سب سے اوپر مقدم جی اللہ تعالیٰ پر بھروسہ۔ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار بھی۔ 313 کھڑے تو کیے حضور نے مگر پوری رات سجدے میں ہیں، جی پوری رات سجدے میں ہیں، رب کے حضور آہوزاری ہو رہی ہے، رب کے حضور رونا ہو رہا ہے، رب کے حضور گڑگڑانا ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مدد بھی شامل حال ہوئی۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ مشن ہمارا وہ ہو جو محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا مشن تھا۔ یہ دوغلا پن، یہ منافقانہ روش کہ محمد مصطفیٰ کا نام لو صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی سیرت کا حوالہ دو اور پیٹ سے سوچو
دل سے نہ سوچو، ایمان سے نہ سوچو، اور پیٹ کی فکر کرو، اور حوالہ دو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ شرم آنی چاہیے اس دوغلی پالیسی کے اوپر اور اس منافقانہ طرز عمل کے اوپر۔ تو حاصل یہ ہے مشن وہ جو محمد مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کو اس کے ساتھ پہ کمٹمنٹ کا معاملہ، اس کے لیے اپنا تن من دھن لگانے والی بات، اس کو اپنی ترجیح اول بنانے والی بات۔ تو خدا کی قسم جب یہ کمٹمنٹ میری ہو جائے گی، جب یہ مشن میرا مشن ہو جائے گا، تو کی محمد سے وفا، تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ جو بات فرما رہے تھے اس کے ساتھ ساتھ میں صرف یہ اس میں جوڑنا چاہ رہا تھا یہ بات کہ پیٹ سے مت سوچو، دل و دماغ سے سوچو، پھر کمٹمنٹ کتنی بڑی بات۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشن ہمیشہ پیش نظر رہے۔ جی جی اس کے جی ارشاد فرمائیے۔ آج ہمارا درود حضور پر پیش ہوتا ہے نا، جی تو کیا آج ہمارے اعمال حضور پر پیش نہیں ہوں گے؟ ہماری رخ زندگی کیا ہے کہ حضور کو نہیں بتایا جا رہا ہوگا؟ اور کل حضور سے جب سامنا ہوگا تو کیا ہم سامنا کر سکیں گے؟ اللہ وہ اپنا خون طائف کی گلیوں میں، احد کے میدان میں دے کر آئے، کیا امت آج اپنا پسینہ بھی بہا رہی ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شیخ صاحب جو میں عرض کر رہا تھا اس کے ساتھ ساتھ یہ بات کہ فتح و شکست کے پیمانے دشمنان دین کے الگ ہونے چاہیے اور ہمارے الگ ہونے چاہیے۔ بالکل۔ ہماری جو یارڈ اسٹک ہے، ہم اسی انداز سے فتح و شکست، وہی اسلحہ، وہی دنیاوی قوتیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ لیکن آپ نے کیا اچھی بات کہی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی لیا جاتا ہے، بلکہ ایاک نعبد و ایاک نستعین بھی پڑھا جاتا ہے۔ یہ معلوم ہے کہ اللہ کی عبادت کیا ہوتی ہے، اللہ کی استعانت کیا ہوتی اور ہے۔ محمد رسول اللہ کی نمائندگی کسے کہا جاتا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ آپ نے جو اکبر، روم کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ نے جو پیمانوں کا ذکر کیا اس پر شعر یاد آیا، اپنی امت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ ڈاکٹر صاحب لاسٹ 2 منٹس آپ فرمائیے تبرکن، آپ کے میں چاہتا ہوں کنکلوڈ آپ کریں۔ بس انیک صاحب میں تو اتنا عرض کروں گا کہ جن حالات سے اس وقت امت گزر رہی ہے، جی اور خصوصاً ہمارے بالکل ہمسائے میں جو مسلمانوں پر ظلم کی انتہا کر دی گئی ہے، جی ہاں، ان حالات میں ہمیں نہ صرف یہ کہ اپنا بحیثیت مسلم امت کردار ادا کرنا چاہیے، اور ابھی اقوام متحدہ نے کچھ توجہ اس طرف دی ہے، لیکن یقینی بات ہے اقوام متحدہ کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ لونڈی ہے ان سرمایہ دار ممالک کی کہ جنہوں نے اس کی رگے جاں کو اپنے قبضے میں لیا ہوا ہے، اور اس سے کچھ نہیں کہلوا سکتے، جب کچھ نہیں اس کو کہنے کے لیے گنجائش دیتے جب تک وہ خود نہ چاہ رہے ہوں۔ تو ان حالات میں مسلم امہ کو اپنا کردار ادا کرنا ہے، اور مسلم امہ کو، مسلم ممالک جتنے بھی ہیں ان کو کشمیر کے بارے میں، ہندوستان کے مسلمانوں کے بارے میں خاص طور پر، اور شام کے مسلمانوں، اور بلکہ تمام امت مسلمہ کے بارے میں، افغانستان کے مسلمانوں کے بارے میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ اگر وہ درمیانی کو راستہ نکال پائیں گے تو یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کر پائیں گے۔ اور اس میں نگاہیں امت کی کس طرف ہیں، نگاہیں امت کی کس ملک پر ہیں، نگاہیں امت کس طرف دیکھ رہی ہے؟ کشمیر کے مظلوم مسلمان نعرہ کیا لگا رہے ہیں، اور ہندوستان کے مظلوم مسلمان کیا نعرہ لگا رہے ہیں؟ کن کی طرف ان کی نگاہیں ہیں؟ ان کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اور ڈاکٹر صاحب جو بات فرما رہے تھے وہ یہ کہ کن کی طرف نگاہیں ہیں؟ وہ پاکستان کی طرف نگاہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور پاکستان بقول شاہ فیصل کہ پاکستان اسلام کا قلعہ ہے، اور امت کی لیڈرشپ کا رول تو اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا۔ جس مہینے میں قرآن دیا، جس مہینے میں اللہ نے قدر کی رات دی، جس مہینے کو قرآن سے سجایا، اللہ نے اس مہینے میں پاکستان عطا کیا یقیناً۔ اور اللہ تعالیٰ اس مملکت خدا داد کی حفاظت کرے گا، کیونکہ پاکستان اللہ کے ارادوں کا مظہر ہے، اور انشاءاللہ مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بہت آگے جانا ہے۔ خواتین حضرات، میں بڑا ممنون ہوں ڈاکٹر سرفراز احمد آوان صاحب کا، محترم شجاع الدین شیخ صاحب کا، قاری لیاقت حسین صاحب آپ کا، آپ حضرات تشریف لائے۔ خواتین حضرات، ہم اکثر ایک بات کہتے ہیں کہ یہ قرآن کریم کی آیات ہیں جن کا مطالعہ ہم کر رہے ہیں،
اور اپنے معزز علماء سے سیکھ رہے ہیں. یہ قرآن ہے. اس پر جو گفتگو، بڑی اہم گفتگو دونوں معزز علماء نے عطا فرمائی، یہ گفتگو برائے گفتگو نہیں، یہ محض لفظوں کی جگالی نہیں. ہم نے آغاز میں بھی یہ بات عرض کی تھی کہ تا قیامت ذہن انسانی کی امامت قرآن کریم کرتا رہے گا. قرآن کریم سے ہمارا تعلق کیا ہے اور قرآن کریم کیا ہماری ترجیحات میں شامل ہے؟ یہ جو آیات ہیں جس پر سیریز ہماری جاری ہے کہ قرآن کریم کی وہ آیات جن میں اللہ اپنا نام رکھ کر، اپنا ذکر کر کے بتا رہا ہے کہ اللہ تم سے یہ چاہ رہا ہے، تمہیں باوقار انداز میں دیکھنا چاہ رہا ہے. انتہائی شفیق، باپ سے زیادہ چاہنے والا، شفقت کرنے والا اللہ، ماں کی جو ممتا ہے اس سے زیادہ ممتا اپنے اندر رکھنے والا اللہ ہمیں کیسا دیکھنا چاہتا ہے کہ دیکھو تمہیں وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. مسلسل گفتگو ہوئی قرآن کریم کی اس آیت پر. ڈاکٹر صاحب نے بھی فرمائی، شیخ صاحب نے فرمائی کہ تم ہی کامیاب رہو گے بشرطے کہ تم مومن ہو. یہ اللہ قرآن کریم میں فرما رہا ہے. بہت ساری باتیں پھر کسی اور پروگرام میں انشاءاللہ. کوئز کل کا سوال یہ تھا کہ مسجد جن کس شہر میں واقع ہے؟ درست جواب مکہ مکرمہ میں. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کس ساتھی کو اسد اللہ کے لقب سے نوازا گیا؟ پہلا آپشن امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ. دوسرا آپشن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ. تیسرا آپشن حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ. جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے. ہمارے فون نمبرز ہیں 00922134527 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343009080. ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv. ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 0092321825019. وقت ہے قرآن دازی کا. محترم شیخ صاحب پرچی نکال چکے ہیں اور آج کے ونر ہیں. اچھا جی، نادیہ صاحبہ ہیں، بس اتنا ہی ذکر ہے یہاں پر. اچھا، اور موبائل نمبر ہے؟ موبائل نمبر موجود. موبائل نمبر. نادیہ صاحبہ، یہ نہیں معلوم کہ کون سا شہر ہے، کہاں سے آپ نے یہ درست جواب بھجوایا. آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر بذریعہ کوریئر روانہ کیا جا رہا ہے. آپ کو بہت بہت مبارک ہو. اختتام ہوتا ہے پیام صبح کا روزانہ قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا. آپ فرماتے ہیں کہ جب حاکم بدل جاتا ہے تو زمانہ بدل جاتا ہے. جب حاکم بدل جاتا ہے تو زمانہ بدل جاتا ہے. اللہ اکبر. اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ. پروردگار بہروں بر